سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس پنجم را میخوانیم. کتاب سوم است، کتاب کار سوم، و درس پنجم امروز ما یک روز فراموش نشدنی. اصلی کتاب میں آپ نے ایک روز فراموش نشدنی پڑھا ہے، اس کی کتاب کار ہے ہوم ورک ہے، آپ دیکھیں. سب سے پہلے دیکھیں جملے بسازید. جملے بنانے آپ نے شکر میکنیم در حالی کے روز شماری، یہ آپ نے سوال جملہ بنانا ہے روز شماری پر. نزد بستگان، مهم تشویق میکردید، خاندان اور روز اول فراموش نشدنی. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روز اول ما در ایران فراموش نشدنی است، یا روز اول ما در مدرسه فراموش نشدنی است. اسی طرح آپ نے جملہ بنانا ہے، مرتب کرنا ہے. مرتب کرنی شمارے 2 میں دیکھیں. اول، یتیم کودکان را پیامبر نوازش میکرد اکرم. شماره 2، دوچرخه خرید را 100,000 تومان دوستم این. 3، سوال به پاسخ استادم دادم بلافاصله من. 4، نمی کنیم بعضی از را ماجره ها هرگز ما چرا فراموش. مثلا اگر چوتھے میں اس کو ترتیب دیں تو کیسے بنے گا کہ ما ہرگز نہیں، چرا ما ہرگز بعضی از ماجره ها را فراموش نمی کنیم. اس طرح آپ نے بنانا ہے. شمارے 3 دیکھیں، ان کی تصحیح کرنا ہے. شمارے 1، پدرم برادرم را به خاطر خواندن نماز اول وقت تشویق داد. خوب، آنها به مدیر رفتند، شما با او تشکر کردید. من با لبخند از او سلام کردم. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے درست کرنا ہے. مثلا من با لبخند از او سلام کردم، تو اس کو درست کیسے آئے گا؟ من با لبخند بے او سلام کردم. ٹھیک ہے نا، بے او سلام، اس کو کیا، اس کی طرف سلام کیا. شمارے 4 دیکھیں. از بین کلمہ های داده شده واژه مناسب را در جای خالی بنویسید. خالی جگہ پر آپ نے الفاظ لکھنے جو دیے گئے ہیں. ریحان پس از ڈیش داروهایش به لطف خدا حالش بهتر شد. خوردن آب سرد در هوای گرم بسیار ڈیش است. قبل از انجام هر کاری ڈیش لازم است. وقتی دوستم محمد را دیدم بسیار ڈیش بود. فاطمه گفت لطفاً کمی ڈیش من الان برمیگردم، یعنی فاطمه گفت لطفاً کمی صبر کن من الان برمیگردم. تو اسی طرح جو مناسب الفاظ ہیں وہ آپ نے نیچے لکھنا ہے خالی جگہ پر. شمارے 5 دیکھیں. مثال، با مخالف کلمہ ای کا زیر آن خط کشیدہ شده جملہ جدید بسازی، جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا. جس پہ آپ نے یہ خط کھینچا کیا ہے، اس کو آپ نے جملے جدید پہ لے آنا ہے. جیسا کہ خاندان ہے، یہ مثال اوپر دی گئی ہے، گران این خودکار ارزان است. اچھا، یہ جملہ جدید آپ نے بنانا ہے خاندان پہ. دوستم خاندان پہ کلاس آمد. جواد به خاطر تنبیه کردن فرزندش ناراحت است. من فراموش کردم که باید در مجلس جشن شرکت کنم. اچھا جی، با مخالف کلمہ ہی کے زیر. آپ دیکھیں یہاں پہ مثال دیکھیں، گران تھا تو اس کو مخالف کر کے ہم نے جملہ بنایا، ارزان بن گیا. خاندان ہے تو آپ نے گریان پہ جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. تنبیہ ہے تو تشویق، ناراحت ہے تو خوشحال. فراموش کردن کو آپ نے مخالف کر دینا ہے. یاد آمدن، جشن مثلا مراسم یا مجلس، تو اس کو آپ نے چینج کر کے نیا جملہ بنانا ہے. این کار برایمن مهم است، تو مهم کو آپ نے چینج کرنا ہے. شمارے 6 دیکھیں. در جملہ زیر نہاد مفعول و فعل را مشخص کنید. نہاد بھی آپ نے چینج کرنا ہے، مفعول بھی، و فعل کو آپ مشخص کرنا ہے کہ یہ نہاد ہے، یہ فعل ہے، یہ مفعول ہے. نہاد بھی بتایا تھا، مفعول، فعل. اب لبخند چهره انسان را زیباتر میکند. مسلمانان همیشه بعد از خوردن غذا خدا را شکر میکنند. من برای جشن عروسیم هم کلاسی هایم را دعوت کردم. شما بازیکنان کشورتان را تشویش کردید. خوب، شماره 7 دیکھیں. هم معنی واژه هایی را که زیر آن خط کشیده شده بنویسید یا توضیح دهید. خوب، ان جو خط کھینچا گیا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ توضیح دینا ہے، لکھ کر توضیح دینا ہے. مثلا ورزش کردن برای سلامتی بدن بسیار مهم است، تو مهم کو آپ نے توضیح دینا ہے.
مهم کی توضیح دینا کہ یہ مهم کا کیا مطلب ہے. روز ولادت اولین فرزندان برای من یک روز فراموش نشدنی است. اس کو اپنا توضیح دینا ہے. مادران هنگام بیماری فرزندشان غمگین میشوند. حسین نیز مانند دوستش برای یاد گرفتن زبان فارسی به ایران آمد. نیز مثلا ہم، حسین ہم مانند دوستش، نیز کی جگہ ہم لگا دیں تو آپ کا یہ جملہ بن جائے گا. خوب، جدول زیرہ کامل کنید، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اس میں اپنے ماضی سادہ جو مثبت ہے، جو ماضی سادہ منفی ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے. گزشتے جو ہے نا ماضی استمراری لگانا ہے، یعنی ماضی استمراری پھر ماضی استمراری منفی لگانا ہے. جیسے کہ گزشتے سادہ مثبت پہ من تصمیم گرفتم، گزشتہ من تصمیم مثلا نہ گزشتم، منفی بنانا ہے نا. آپ شنیدن پہ آپ نے ماضی استمراری بنانا ہے. من مثال کے طور پر آپ نے جملہ بنانا ہے شنیدن پہ، تو اس کو ماضی استمراری بنانا ہے. من شنیدن، من می شنیدم، ٹھیک ہے نا. آمادہ شدن، اس کو من آمادہ نمی شدم، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ نے ان کے باقی بھی 6 ضمیروں پر آپ نے ان کو چینج کرنا ہے. وہ مثالیں آپ کو بتا دی کہ اسی طرح آپ نے چینج کرنا ہے. شمار 9 دیکھیں. بے پرسش یا زیر پھاسک دہید. اب یہ جو سوالوں کے جواب آپ نے دینا ہے وہ اصلی کتاب سے دینا ہے. فاطمہ برای 6 چیزی روز شماری میں کرد. فاطمه درباره ماجرای ریحان به پدر و مادرش چه توضیح داد؟ چرا فاطمه مقداری از پول خرید لباس هایش را به ریحان داد؟ پدر و مادر فاطمه پس از شنیدن تصمیم او چه کردند؟ فرضیه آن روز فاطمه و مادرش چه کار کردند؟ شماره 10 دیکھیں. مانند مثال جمله زیر را با استفاده از حرف ربط و در یک جمله بنویسید. اب وا پہ آپ نے چینج کرنا ہے. واسطہ پاکیزه بود، درمیان میں آپ نے وا لگایا ہے اور پیغمبر آگے آپ نے اس کو نیکسٹ کر دیا ہے. جیسے کہ محمد بسیار خوش اخلاق بود و پرویز بسیار بد اخلاق بود، تو آپ نے ان کو وا کے ذریعے آگے چینج کر دینا ہے. تو یہ جب آپ کام انجام دیں گے تو آپ کے لیے ہوم مارک بہت ہی اچھا رہ جائے گا اور آپ اچھے امتحان سے پاس ہوں گے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں بہت ہی پسند آ رہی ہوں گی. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھا کریں. خدا حافظ ناصر.